السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم نے 5 روزے اور 6 تراویح مکمل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور ہمارے تراویح کو قبول فرما، اور ہمیں مزید جوش اور خروش سے، جذبے سے قیام اللیل کرنے اور روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ انہیں روزہ رکھنے کی ہدایت دے۔ جو لوگ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تراویح پڑھنے کا شوق اور جذبہ ان کے دل میں پیدا کرے، آمین۔ محترم سامعین، ابھی جو چھٹا پارہ تراویح میں پڑھا گیا اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک سورہ نساء، اس کا آدھا پارہ، اس کا آدھا، اور دوسرا سورہ مائدہ ہے۔ 2 صورتیں اس میں۔ سورہ نساء کے تعلق سے تو اس سے پہلے گزشتہ کے درس میں جو میں نے کہا تھا، سورہ مائدہ میں، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ عربی میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کھانے کا دسترخوان ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں۔ اب کھانے کے دسترخوان کا اس میں تذکرہ کیوں قرآن مجید میں ہے؟ تذکرہ وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواری، ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کہ اگر ہمیں تمہارے کو رسول ماننا ہے تو پھر تمہیں جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو انہوں بولے معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے آسمان سے ہمارے لیے جو دسترخوان اتارے اللہ تعالیٰ، منت سلوہ اتارے، جس طرح یہودیوں کے لیے منت سلوہ اتارا گیا آسمان سے، اس طرح ہمارے لیے بھی آسمان سے دسترخوان اترے، کھانوں کا بھرا دسترخوان آسمان سے آئے اور ہمیں اس میں سے کھائیں، تب ہمیں آپ کو رسول مانیں گے۔ تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کیسا حماقت کا اور بیوقوفی کا سوال کر رہے ہیں تمہیں؟ تو ٹھیک پھر بھی جو ہے وہ لوگ اصرار کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کا سوال اور مطالبہ ہے کہ تم آسمان سے ایک دسترخوان ان کے لیے اتار جس میں سے یہ لوگ کھائیں، اور پھر اس کا وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ۔ وہ دسترخوان، وہ جس دن وہ دسترخوان اترے گا اس دن ہم سب لوگ اس کو عید کا دن منا لیں گے، اور وہ ایک تیری طرف سے نشانی ہو جائے گی میرے رسول ہونے پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قال اللہ انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں تمہارے مطالبے پر، تمہارے قوم کے مطالبے پر دسترخوان آسمان سے اتاروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اگر میں دسترخوان اتارنے کے بعد بھی اگر تمہارے قوم کے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تمہارے اوپر، تو پھر ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پھر دنیا میں کسی کو اتنا خطرناک عذاب نہیں دوں گا، اتنا خطرناک عذاب دوں گا۔ یاد رکھیں، اب بولو دسترخوان اتارنا نہیں اتارنا، جیسے اللہ کی طرف سے یہ دھمکی آئی سب خاموش۔ اللہ تعالیٰ جو بہت غصے میں ہے۔ اب اگر ہمیں جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام بھی خاموش، اب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر بات نہیں مانیں گی تو اللہ کی طرف سے دنیا کا سب سے خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا تھا، اسی لیے خاموش بیٹھے۔ تو سورہ اس میں مائدہ کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ مائدہ رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں بہت سے احکام جو وارد ہوئے، اسلام کے بہت سے احکام اس میں وارد ہوئے، جیسا کہ ابھی جو تراویح میں پڑھی گئی اس میں
کہا گیا کہ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ مردار حرام ہے کا مطلب مردے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ وہ مردار چاہے جانور ہو، جاندار ہو، یا نہیں تو انسان ہو، دونوں کو مردار کھانا حرام ہے۔ البتہ مچھلی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مچھلی مردار بھی کھا سکتے ہیں، یعنی مچھلی مر گئے تو مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی کی چیزیں، سمندری جو شکار ہے، اس کا زندہ بھی، اس کا مردہ بھی، دونوں حلال ہے، لہذا مر گئے تو مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو بری پہ رہتے، جو خشکی پہ رہتے، جو زمین پہ رہتے، ایسے جانوروں کا، ایسے حلال جانوروں کا بھی اور حرام جانوروں کا بھی اور انسانوں کا بھی مردار حرام ہے۔ انسانوں کا مردار بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کھانے کی چیز نہیں ہے، عظمت کی چیز ہے انسان۔ لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں کی اتنی وحشت اور بے حیائی اور لوگوں کے اندر اتنی درندگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم خبریں سنتے ہیں کہ لوگ انسانوں کو قتل کر کے، آدمیوں کو مار کر ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ سنے رہیں گے ابھی فی الحال میں جو ہے ایپسٹین فائلز بول کر جو ہے وائرل ہو رہا، ایپسٹین فائلز، ایک یہودی، ایپسٹین نامی ایک آدمی یہودی، ان پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو کیسے چکر میں لایا۔ دیکھو دنیا کے جتنے بڑے بڑے پالیٹکس لیڈرز ہیں، یا دنیا کے بڑے بڑے رہنما ہیں، دنیا کے بڑے بڑے قومی رہنما ہیں، ان سب کو جو ہے اپنے پرائیویٹ جو آئی لینڈ تھا اس کے اوپر بلاتا اور چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ان کو ریپ کراتا، زنا کراتا، پھر اس کے ویڈیوز نکالتا اور اس کی فائلز بنا کے اپنے پاس رکھ لیتا، پھر ان کو بلیک میل کرتا، ان سے اپنا جو کام چاہے نکلوا لیتا، ایسا کام کرتا تھا۔ تو نیوز والے کہتے، رپورٹر کہتے ہیں کہ وہاں ایسے خطرناک کام ہوتے تھے جہاں پوری دنیا میں نہیں، جیسے وہاں جو بتوں کی عبادت کی جاتی، وہاں جانوروں کی عبادت کی جاتی، وہاں شیطان کی پوجا کی جاتی، کھلا شیطان کی پوجا کی جاتی، زندہ عورت کی، ننگی عورت کی پوجا کی جاتی، ننگی عورت کے شرمگاہوں کی پوجا کی جاتی، انسان کے مرد کے سامنے کے شرمگاہ کی لنگم کی پوجا کی جاتی، اور اسی طرح مردوں کو، یعنی آدمیوں کو زندہ جو ہے ان کو قتل کیا جاتا، مرڈر کیا جاتا، ان کو مارا جاتا، ذبح کیا جاتا، اس کے بعد ان کا گوشت کھایا جاتا۔ ایسے خطرناک کام ہوتے تھے۔ بہرحال اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہی آیت نازل کر دی کہ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم، بہتا خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ بہتا خون یعنی جو خون جو ہے رننگ خون ہے، چلتا سے خون، وہ خون ہمارے اوپر حرام ہے، خون پی نہیں سکتے، حلال جانور کبھی کیوں نہ ہو خون پی نہیں سکتے۔ البتہ جمع ہوا خون، جس کو کلیجی بھی کہتے ہیں، کلیجی کیا ہے؟ کلیجی تلی ایک جمع ہوا ہی خون ہے، تو کلیجی تلی یہ جائز ہے، لیکن جو خون بہتا ہوا خون ہے اس کو پینا، یا وہ جو ہے پھر اس کو جو ہے ایسے ٹھہرا کے اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ جم جاتا ہے، وہ بھی کھانا حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو خسائی رہتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں؟ پوتلے کا خون پورا ایک برتن میں پکڑ لیتے، ایک بگونے میں پکڑ لیتے، گرم خون، اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ٹھنڈا ہونے کے لیے، جیسے ہی ٹھنڈا ہوتا وہ پورا کیک کے جیسا جم جاتا، اس کو بھگو کر وہ کھاتے، اس کو اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں ایسا بہتا خون جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام ہمارے لیے، جو چیزیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی۔ یاد رکھیں، اگر اسلام پر مسلمان صحیح طور پر عمل کرے گا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند مسلمان رہے گا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند مسلمان۔ ایسے لاجیکلی اور ہیلتھی اللہ تعالیٰ نے لائف گزارنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے چیزیں جو ہماری صحت کے لیے خراب ہے وہ چیزیں حرام کر دی۔
دیکھو شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، شراب ہماری صحت کے لیے مضر ہے، اور اسی طرح نشہ آور چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ نشہ آور چیزیں، نشے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے ہماری باڈی کے لیے، ہماری عقل کے لیے وہ سب چیزیں برباد کرنے والی چیزیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ خنزیر کا گوشت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان ہے۔ سائنٹسٹ خنزیر کے گوشت سے کتنے سارے نقصانات نکال کے بتاتے، پھر بھی یہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے، پھر بھی یہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے۔ خنزیر جو ہے گندا جانور ہے، پورے جانوروں میں گندا جانور خنزیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لیٹرین کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے یہ، اور اسی طرح اتنا خراب اور اتنا گندا جانور کہ یہ خنزیر خود اپنے بچوں سے زنا کر لیتا، اپنے بچوں سے خود پیٹ سے نکلے سو بچے جب بڑے ہوتی ان سے بدفعلی برے کام کرتا خنزیر۔ ایسا برا جانور، ایسا گندا گھٹیا جانور، ایسے جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ جانور کا گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے اندر بھی، جو لوگ بھی اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر بھی وہ سب ساری صفتیں آ جاتی ہیں۔ آج دیکھو امریکہ اور ویسٹرن کلچر میں کیا ہے، دیکھو ویسٹرن کلچر میں کیا ہے، پوری فحاشی، بے حیائی، ہر جگہ زنا عام، زنا بہت ایزی ویسٹرن کلچر۔ یہاں جو ہے زنا کے کیسز اکا دکے ہوتے، ریئر ہوتی، لیکن جو ہوتی اس کے خلاف جو ہے کوئی بات کرتے، کوئی بولتے، لیکن وہاں نہیں، بالکل کھلی چھوٹ، کوئی کسی سے چاہے من پسند راضی سے زنا کر لے سکتا کسی کا۔ اور یہاں تک کہ وہاں ایسا بھی ماحول ہے کہ پارٹیوں میں لوگ جو ہے اپنی اپنی بیویوں کو بھی چینج کر لیتے، ایک نائٹ میری بیوی تیرے پاس، تیری بیوی میرے پاس، ایک نائٹ، ایسا بھی جو ہے ایسا ماحول ہے۔ یہ سب ماحول جو خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے، خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے وہ لوگ ننگے ہو جاتے، پھر بھی ان کو حیا نہیں، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی، پورے لوگوں کے سامنے جو ہے ننگے ہو جاتے اور کپڑے اتار لیتے، اور یہاں تک کہ یہ کپڑے اتارنے کا، ننگا ہونے کا مسابقہ، کمپٹیشن رکھتے وہ لوگ بڑے بڑے اسٹیجوں پہ، جو ہے جو جتنے کم کپڑے پہنتی اس کو اتنا زیادہ بڑا ایوارڈ دیا جاتا۔ یہ سب بے حیائی خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے آستانوں پر، غیر اللہ کے چوکھٹوں پر ذبح کیا جاتا، ایسا جانور بھی حرام ہے۔ حلال جانور بھی کیوں نہ ہو، اگر غیر اللہ کے دروازے پر کاٹا جاتا، غیر اللہ کے دروازے پر اس کی چوکھٹ پہ ذبح کیا جاتا تو وہ حرام ہے۔ جیسے پوٹلا، گئی اور جتنے حلال جانور ہیں یہ سب حلال ہے۔ اگر اس کو غیر اللہ کے چوکھٹ پہ لے جا کے، جیسے دیول یا مندر کے پاس لے جا کے اس کے نام پہ جو جانور ذبح کریں گے حرام۔ اسی طرح کسی پیر اور کسی ولی کے درگاہوں پہ لے جا کے جو ہے ذبح کرتے حرام۔ یہی ہوتا عرس میں، عرس میں جو ہوتا وہی یہاں ہندوؤں کے پاس یلما سکلما، وہ یلما سکلما جو ہوتا سیم ایسے چیز جو ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس صحیح نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہے اس پیر اور ولی کے نام پہ زیادہ ذبح کیا جاتا۔ ہمارے مسلمان مست 2500 بریانی مست مزے لے کے کھاتے، جو کہ حرام ہے۔ وہ حرام کی ایک بوٹی جو ہمارے پیٹ میں جاتی تو پھر وہ ہمارے جسم سے جو خون بناتی وہ جو ہے حرام خون بناتی، پھر اسی جسم سے جو بچے پیدا ہوتے وہ حرام پیدا ہوتے۔ تو لہٰذا اس میں پکایا جانے والا کھانا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور رہتا وہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جانور، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یعنی اوپر سے گرا ہوا جانور، سینگ بھونکنے کو مر گئے سو جانور، اور ایکسیڈنٹ میں مر گئے سو جانور، یہ سب جانور جو ہے حرام ہے۔ اوپر سے جانور گر کو مر گیا، جو لوگ گیا لڑنے کو مر گئے، اسی طرح جو ہے کچا سا ایکسیڈنٹ ہوئے سو جانور، ان جانوروں کا بھی گوشت نہیں کھانا۔ گوشت کس کا کھانا، کون سی جانور کا کھانا، جس جانور کو بسم اللہ بول کے ذبح کرتے نا وہ جانور کا گوشت کھانا۔ جن جانور کو بسم اللہ، حلال جانور کو بسم اللہ بول کے ذبح کرتے
ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. باقی سارے جانوروں کا گوشت جو حرام ہے حرام ہے، لیکن جو حلال جانور ہے جن کو اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ حرام ہے، ایسا کھانا جائز نہیں. باقی اور بھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں باقی رکھ قرآن حدیث پہ اللہ باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کل سحری کا آخری ٹائم 5:25 پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.